بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ شہر بغداد، قصے، کہانیوں اور افسانوں کا شہر بغداد، دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بغداد 775 سے لے کر 932 عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ میں مثال دی جاتی تھی۔ اسے علم و ادب، فنون و ثقافت کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اور مورخین نے اسے مسلم شان و شوکت کی ایک عظیم تہذیب اور برتر ثقافت کی یادگار لکھا ہے۔ مشہور ہے کہ ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 میں بغداد کی بنیاد رکھی، اور ان کی بسائی ہوئی یہ بستی چند عشروں بعد دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ اس زمانے میں بغداد کا چرچا سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک علم و فنون میں یکتا قابل باصلاحیت شخصیات اور دانائے وقت یہاں کا رخ کرنے لگے۔ بغداد اسلامی عہد سے پہلے کا نام ہے، جس کا تعلق زمانہ سابق کی ان بستیوں سے ہے جو اسی مقام پر آباد تھیں۔ ان بستیوں میں سب سے اہم گاؤں بغداد تھا۔ شہر بغداد کی سب سے زیادہ شہرت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہے۔ اس گاؤں کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد بن علی نے شہر میں تبدیل کیا۔ خلیفہ کو اپنے فوجی لشکروں اور عام رعایا کے لیے مناسب جگہ کی جستجو تھی، تو اسے عسکری، غذائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے بغداد کا مقام پسند آیا، کیونکہ یہ ایک زرخیز میدان تھا۔ یہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی تھی، ارد گرد نہروں کا ایک جال تھا، عراق کا وسط تھا، اور آب و ہوا معتدل اور صحت افزا تھی۔ شہر بغداد کی تعمیر و تکمیل۔ بغداد کی تعمیر کا نقشہ 141 ہجری میں تیار کیا گیا تھا، لیکن تعمیراتی کام 145 ہجری میں شروع ہوا۔ ماہرین فن عمارت نے اس شہر کا نقشہ تیار کیا۔ حجاج بن ارطاطا نے مسجد کا نقشہ تیار کیا۔ شہر بغداد کی تعمیر کے وقت سب سے پہلی اینٹ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے گئے: اللہ پاک کے نام سے شروع، اور تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اور زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخرت تقوی اختیار کرنے والوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ شہر کی تعمیر 149 ہجری میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی، اور بادشاہ کا محل اس کے وسط یعنی سینٹر میں بنایا گیا، اور اس کے 4 دروازے رکھے گئے۔ یوں یہ شہری منصوبہ بندی کا ایک قابل قدر نمونہ تھا۔ یہ مدور گول شہر نقشے کے لحاظ سے ایک بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ شاہی محل کے اوپر 80 ذرا اونچا ایک سبز گنبد تعمیر کیا گیا۔ یہ گنبد شہر کا تاج، بغداد کی علامت اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھا، جو تقریباً 180 سال تک قائم رہا۔ بغداد کا لفظی معنی بنتا ہے عطیہ خدا۔ اس کا معنی ہے بھیڑوں کا باڑا یا احاطہ۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے شہر کا نام کسر الاسلام، سلامتی کا شہر، یا مدینۃ الاسلام رکھا۔ بغداد کے کچھ عرفی نام بھی تھے، جیسے مدینہ ابو جعفر، مدینۃ المنصور، مدینۃ الخلفاء اور الزورا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن عبد العلی سے پوچھا، کیا تم بغداد گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی پھر تم نے نہ دنیا دیکھی اور نہ ہی شاندار اہل علم لوگ دیکھے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے تو بغداد میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس شہر کے یہ نیک لوگ سچے ابدالوں میں سے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں، اسلام بغداد میں ہے، اور یہ شہر ایک شکاری ہے جو علم و فن کے ماہر مردوں کو شکار کرتا ہے۔
اور جس نے یہ شہر نہیں دیکھا اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ ابو اسحاق ابراہیم بن علی فیروز آبادی کہتے ہیں، بغداد میں آنے والا اگر عقل مند اور معتدل مزاج ہو تو وہ یہاں مرنے دم تک رہے گا یا اس کی حسرت رکھے گا۔ ابن مجاہد مکری بیان کرتے ہیں، میں نے ابو عمرو بن علا کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، تم اس بات کو رہنے دو، جو شخص بغداد میں مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہا اور وہ مر گیا، وہ ایک جنت سے دوسری جنت میں منتقل ہو گیا۔ ابو قاسم بزیاش بن حسن دیلمی کہتے ہیں، میں نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے، سمرقند سے قیروان تک اور سرندیب سے روم تک شہروں میں گیا، مگر فضیلت و پاکیزگی میں بغداد سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں دیکھا۔ ایک دانشور فاضل یوں تعریف کرتے ہیں، بغداد زمین کی جنت، سلامتی کا شہر اور اسلام کا گنبد ہے۔ یہاں دجلہ اور فرات جمع ہوتے ہیں۔ یہ شہروں کی پیشانی، عراق کی آنکھ اور دارالخلافہ ہے۔ خوبیوں اور پاکیزگیوں کا مجموعہ ہے، دانائیوں اور لطافتوں کا سرچشمہ ہے، اور یہاں ہر فن میں ماہرین یکتائے زمانہ لوگ ہیں۔ شہر بغداد کی بعض تاریخی مساجد منصور نے محل کی تعمیر کے بعد جامع مسجد بنائی، مگر وہ سمت قبلہ سے ذرا ہٹی ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اسے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ عہد خلافت میں یہی مسجد بغداد کی جامع مسجد تھی۔ ملکہ زبیدہ نے دریائے دجلہ کے کنارے شاہی محلات کے قریب ایک مسجد بنوائی اور شاندار مسجد شہر کے شمال میں اپنے محلے قطیہ میں تعمیر کروائی، جبکہ تیسری صدی ہجری میں شہر بغداد میں 3 لاکھ مساجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب باقاعدہ مدارس کا دور شروع ہوا تو بغداد ہی اس میدان میں سب سے آگے تھا، جہاں النظامیہ اور المستنصر جیسے مدرسے قائم ہوئے، اور ان کا اثر تمام مدارس کے طریقے درس اور طرز تعمیر پر پڑا۔ 30 کے قریب دارالعلوم تھے، جن میں سے ہر ایک کی اپنے اعلیٰ درجے کی عمارت تھی۔ انہیں چلانے اور طلباء کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت سے اوقاف اور محوبہ جائیدادیں موجود تھیں۔ سب سے زیادہ مشہور دارالعلوم یہ تھے نظامیہ، جو 459 ہجری میں قائم ہوا، مدرسہ ابو حنیفہ جو اسی سال میں قائم ہوا، یہ آج تک کلیت الشریطہ کے نام سے موجود ہے، جو 631 ہجری میں قائم ہوا اور عرصہ دراز تک جاری رہا، البشیریہ جو 653 ہجری میں قائم ہوا۔ مخر الذکر، دونوں مدارس میں چاروں مذاہب کی فقہ پڑھائی جاتی تھی۔ کچھ مزید مدارس بھی تھے، مثلا مدرسۃ الاصحاب، مدرسۃ العصمتیہ، ایک عظیم الشان اور یادگار مدرسہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ آپ کے بعد اس مدرسے کی باغ دوڑ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی۔ بغداد میں 2 طرح کے مشائخ اور علماء و محدثین ہیں، ایک وہ جو باہر سے تشریف لائے، یہاں رہے، پھر تشریف لے گئے یا اسی شہر میں وصال فرمایا، اور دوسرے وہ جو یہیں پر پیدا ہوئے، ان کی تعداد بے شمار ہے۔ ہم یہاں بعض مشہور و معروف بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سورہ کہف میں اشارہ آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کا مزار عالیشان بغداد شریف میں ہے۔ مشہور مجذوب بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم اور امام ابو جعفر محمد تقی، ان کے مزارات بھی بغداد میں ہیں۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ بہت سے اسلامی شہروں میں جا کر علم حاصل کیا اور وصال بغداد میں ہوا اور یہیں پر دفن ہیں۔ امام بخاری امام مسلم، امام ترمذی،
امام ابن ماجہ، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کن عظیم محدثین نے تحصیل علم کی خاطر بے شمار بار بغداد معلیٰ کا سفر کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب السنن یہیں پر لکھی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بھی بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں پر آپ کا مزار ہے۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ اور گروہ صوفیہ کے سردار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا اصل وطن نہاوند ہے، مگر آپ کی پیدائش و پرورش عراق میں ہوئی۔ یہی بغداد نے وصال فرمایا اور بغداد میں ہی آپ کا مزار ہے۔ امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 484 ہجری میں بغداد کے مشہور مدرسہ نظامیہ کے شیخ الجامع یعنی وائس چانسلر بنائے گئے۔ 4 سال تدریس و تنصیف کے بعد بغداد سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عراق کے جیلان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور 9 عمری میں بغداد تشریف لے گئے۔ اپنے وصال تک یہیں رہے۔ آپ کا مزار بھی بغداد میں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو بلخ میں ہوئے، مگر آپ کی علم و نشو نما بغداد کے مدرسے مستنصریہ میں ہوئی۔ تاتاریوں کی بغداد پر یلغار 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے شہر بغداد پر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ اس وقت خاندان عباسیہ کا آخری خلیفہ معتصم باللہ مسند خلافت پر تھا۔ منگولوں کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شاہی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حملہ آوروں نے بڑی تباہی مچائی، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا۔ مسجدیں، مدرسے، لائبریریاں سب تباہ و برباد کر دیں اور شاہی عمارتوں کو جلا ڈالا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھی شہر بغداد کی تاریخ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔